بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما. برادران اسلام، تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے سلسلے میں گفت و شنید کریں، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد عموماً تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. بلا شبہ ہم اور آپ اس حساب سے اور اس نظریے سے بڑے ہی خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ہستیوں اور ان جلیل القدر اصحاب کے سلسلے میں گفت و شنود کی توفیق دی، بات کرنے کی، کچھ کہنے اور سننے کی توفیق دی، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عرش سے کیا، جن ہستیوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے کی، جن ہستیوں کی مدح و شخائص اللہ تعالیٰ نے عرش معلی سے کی. آج اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی برگزیدہ اور نیک بندوں کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. قبل اس کے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، تو قبل اس کے کہ میں ان کی سیرت بیان کروں، عام صحابہ کرام کی تھوڑی سی فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جب عام صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے، ان کی یہ عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو خلفائے راشدین جن کا مرتبہ اور جن کا مقام ان عام صحابہ سے بلند ہے، ان کی فضیلت کس قدر ہو سکتی ہے. تو ابھی جو آیت کریمہ میں نے سورہ فتح کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا ایک ایک جز، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک جملہ صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت اور صحابہ کرام کی اوصاف حمیدہ اور صحابہ کرام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھی ہے، وہ جو ہے اسی پر اس آیت کا ایک ایک جز دلالت کر رہا ہے. چنانچہ آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری صحابہ کرام کو یہ بلند مقام اور مرتبہ کیوں دیا؟ یہ انہی صفات کی وجہ سے، جو صفات ان کے اندر پائے جاتے تھے، جن صفات کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اپنایا اور عمل کیا، انہی صفات جو ہے صفات حسنہ کی وجہ سے، انہی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرمایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت ہیں، کبھی دل میں ان کے لیے محبت نہیں رکھی، ہمیشہ جو ہے ان سے جو ہے اپنے دل میں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنی
رکھی، بغض و عداوت رکھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، دنیاوی جو ہے روابط ہیں اور دنیا کے تعلقات کی بات ہے تو وہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور عام مسلمانوں کے لیے جائز ہے اور کیا ہے اور لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں موالات کی بات ہو، قلبی لگاؤ کی بات ہو، تو یہ ان کی ایک خاص صفت بتائی گئی صحابہ کرام کی کہ وہ کبھی ان سے قلبی لگاؤ اور قلبی محبت انہوں نے نہیں رکھی ہے جو ہے، بلکہ اپنے خاندانی اور اپنے نسبی تعلقات کو جب یہ لوگ اپنے اہل و عیال کا کوئی شخص اپنے قرابت داروں میں سے کوئی شخص اسلام نہیں لاتا تھا تو اس کو وہ اپنے سے دور سمجھتے تھے، اور اس شخص کو جو اپنے نسب یا قرابت داروں میں سے نہیں ہوتا تھا لیکن مسلمان ہوتا تھا تو اس کو اپنے سے قریب سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت تھی۔ اور اس کے بعد رحماء بینہم، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے میرے دوستوں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ آپ دیکھیں، اور جو ہے اگر آپ مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کے ایک دوسرے سے کیسے روابط ہونے چاہیے، احادیث میں جو ہے اس کا بڑا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں بھی ایک دوسرے کے حقوق کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے بار بار، اور جو ہے یہ صفات ان کی تھی کہ آپس میں رحم دل تھے۔ آپ نے بعض دوسری حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی کہ ایک جسد یعنی ایک جسم کے مانند مسلمانوں کو قرار دیا گیا کہ وہ ایک جسم، تقویت دینا ہے، ایک دوسرے سے رحم کر، ایک دوسرے کے ساتھ تراحم کا معاملہ کرنا ہے، اور ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے مسلمانوں کے جو ہے اوصاف میں شامل ہے، ان کے جو ہے اخلاق میں یہ چیزیں ہونی چاہیے جو ہے۔ تو یہی صحابہ کرام سے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، جب بھی ایک دوسرے سے ملتے حساس بشاس ہوتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے بشاشت کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ ملتے تھے، اور بڑے اس سے کہ ایک دوسرے سے مل کر کے انسان خوش ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی ہمیشہ جو ہے منہ بسور کے رہے، ایک دم ذرا سی بات پر ناراض ہو جائے، نہیں، یہ صفت نہیں جو ہے ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، اور جو ہے یہ صفت ہونی چاہیے جو رحماء بینہم، جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بیان کیا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور صفت بتاتا ہے، تراہم رکعا سجدا، تراہم سارے صحابہ کرام کو کہ آپ اگر انہیں دیکھو گے تو انہیں اللہ کی عبادت کرنے والا پاؤ گے، رکوع اور سجدے کرنے والا پاؤ گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اکثریت ہماری نماز سے غافل ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے غافل ہے، تو یہ مقام جو انہیں ملا ہمیں تھوڑے ملے گا۔ آپ دیکھیں، اور یہ اس میں خلوص، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کوئی دنیا طلبی نہیں تھی، اخلاص تھا اللہ کے فضل کے لیے اور اس کی رضا کے لیے۔ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا میرے دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا آپ تلاش کریں اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا آپ کو مل جائے، پھر آپ کو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کی رضا سے آپ کو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دے گا اور ساری نعمتوں سے نواز دے گا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں سے، ان کے چہروں میں ان کے سجدے کے آثار، ان کی عبادت کے آثار، ان کے اخلاق کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور بعض جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا، اور آخرت میں بھی جو ہے ان کے چہرے نمایاں ہوں گے، عیاں ہوں گے کہ یہ جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین پر قائم رہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور دوسرے کے احکام پر، دوسرے کے اوامر پر مقدم رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ مثال ان کی قسمیں تورات میں ہے اور انجیل میں بھی، اور انجیل میں ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک کھیتی کی طرح دی، ایک فصل کی طرح کی، کہ جب ایک بیج پڑتا ہے زمین کے اندر تو پہلا اپنا کوپل نکالتا ہے، چھوٹا سا
پودا جب وہ نکلتا ہے پھر وہ موٹا ہوتا، بڑا ہوتا، مضبوط ہوتا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی مثال بیان کی کہ بڑی قلت میں تھے، کمزور تھے اور نہتے تھے، بے سر و سامان تھے، لیکن اسلام پر جب وہ قائم ہوئے، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کھیتی کے طرح کی کمزوری کے بعد انہیں طاقتور بنا دیا۔ ایسا طاقتور جیسے کہ جب فصل لہلہانے لگتا ہے تو جیسا کہ ایک کسان خوش ہوتا ہے انہیں دیکھ کر، اس حال میں ان کو پیدا کر دیا۔ ان حال میں انہیں اس منصب تک اور اس مقام تک صحابہ کرام کو پہنچا دیا، اور یہی وہ چیز تھی جس سے کفار دیکھ کر غیظ و غضب میں آتے تھے، ناراض ہوتے تھے جو ہے۔ لیکن ان تمام کے ساتھ جو ہے صحابہ جیسے جیسے قوت میں آتے گئے، طاقت میں آتے گئے، اللہ کی نصرت و تعاون اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تعاون بڑھتا گیا، گھٹا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما۔ ایسے لوگوں کے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ان میں سے ایمان لائے، نیک عمل کیا، تو ان کو کیا ملے گی؟ اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان کو اللہ کی مغفرت، اجر عظیم، تو پھر کوئی غم رہ گیا؟ کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کب ملا؟ یہی صفات آپ پیدا کر لیں تو جو ہے آپ کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مژدہ سنایا جائے گا۔ تو یہ صفات تھے جو ہے، یہ صحابہ کرام کا مقام تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف اور ان کے لیے مژدہ کہاں؟ عرش سے سنا رہا ہے، ساتھ میں آسمان سے سنا رہا ہے۔ یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ میں بھی جہاں سابقین اولین، مہاجرین و انصار کو مژدہ سنایا گیا، انہیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے سنائی گئی کہ اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کے لیے ہمیشگی کی جنت کا مژدہ اللہ نے سنایا اور اسے بڑی کامیابی دی۔ اسی آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جو ان کی اتباع اخلاص کے ساتھ کرے گا، احسان کے ساتھ کرے گا، یہی فضیلت اسے بھی ملے گی، یہی مژدہ اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کے بھی لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم آج ان کی سیرت سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کی سیرت کو سن کر اپنانے کے لیے اگر بیٹھے ہیں تو اسے پڑھیں، سنیں، اپنائیں، تو انشاءاللہ العظیم ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، اور انہی کے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے، جو مژدہ سنایا، جو خوشنودی کا اعلان کیا، وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ ہم ان کے مقام، ان کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس زمرے میں اور ان کے ساتھ ہم بھی آ سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لگا کے رکھے گا۔ المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، جس کی جو ہے اتباع کرے گا، جس کی روش پر چلے گا، جن سے محبت کرے گا۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور ان کی صفات تھوڑی سی اور صحابہ کرام کی، للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں کہ جہاں مال فے کا ذکر ہو رہا ہے کہ کون کون مستحق ہیں، تو اللہ تعالی یہاں مہاجرین، فقراء مہاجرین کا ذکر فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں مہاجرین کہ جن کو ان کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ان کا مال و اسباب چھین لیا جاتا ہے، وہ بے یار و مددگار ہوتے ہیں، نہ گھر ہے، نہ جو ہے در ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ مال و اسباب ہے، نہ وسائل ہے، نہ ذرائع، لیکن اس کے باوجود ان کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ گھر چھوٹ گیا پرواہ نہیں ہے، مال چھین لیا گیا پرواہ نہیں ہے، اس کے کہا کیا جائیے؟ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل، ان کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان پر رحم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا
اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اس کے بعد انصار کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی کہ اپنی ضرورت کے باوجود وہ مہاجرین کا خیال رکھا، انہوں نے اہل صفہ کا خیال رکھا، مسلمانوں کا خیال رکھا، ناداروں کا خیال رکھا، اور انہیں بھی کامیابی کا مژدہ سنایا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کی بھی تعریف کی کہ والذین جاءوا من بعدہم، یعنی ہم اور آپ جیسے بعد کے لوگ آئے، انہی کی روش پر چل رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، یعنی ان تمام کے لیے، یعنی سابقین اولون مہاجرین انصار سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ان کی روش پر اور ان کی اتباع میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو بخشنے والا ہے، ان سب کو عدل عظیم سے نوازنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان آیات میں جو آپ نے سنا، کیا سب سے بڑی چیز جو ان کو امت کے تمام لوگوں سے امتیاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے صحابہ کرام کو، وہ کیا ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ سب سے بڑی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک لمحے کے لیے بھی کسی شخص کو نصیب ہو گئی اسلام کی حالت میں، اس کا ایک الگ مقام ہو گیا، اس کا ایک الگ نام ہو گیا، اس کی الگ ایک پہچان ہو گئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اسے مل گیا۔ صرف لمحے بھر کے لیے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، آپ کی صحبت کو پا لیا۔ یہ ہے مقام صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام رکھا، اور اس نبی کا مقام، اس نبی کے مقام کی وجہ سے اور اس نبی کی صحبت کی وجہ سے یہ مقام عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد میں صحابہ کرام کو یہ مقام و منصب اس لیے بھی ملا کہ انہوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بے سر و سامانی کے باوجود جب ضرورت پڑی تو جان و مال کی بازی لگا دی، جان و مال کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جو ہے جان کی ضرورت پڑی انہیں، اس کے لیے تیار، مال کی ضرورت پڑی، اپنا سب کچھ صحابہ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سب کچھ لے جا کر کے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، سب کچھ گھر کا پورا اثاثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے قدموں میں ڈال دیتے تھے۔ اللہ کے رسول آپ کو ضرورت ہے، آپ لے لیجیے، ہمارے اور آپ کے مال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے تصرف دے رکھا تھا، خاص طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول میرا مال آپ کا مال ہے، آپ اس میں کیوں جو ہے تردد کر رہے ہیں، آپ جس طرح چاہیں تصرف کر لیں۔ تو یہ تمام صفات جو ہے پائے جاتے تھے صحابہ کرام کو، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ مقام، یہ مرتبہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدح و ستائش ان کے انہی جو ہے اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ اور ان کے اسی صبر، ضبط اور جو ہے انفاق کی وجہ سے اور ان کے جو ہے اس طریقے قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کیا؟ لا تسبوا اصحابی، یعنی ان کا مقام ایسا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو تم گالیاں نہ دو۔ آج مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سب سے افضل لوگ ہیں صحابہ کرام میں، خلفاء راشدین میں سے جو سب سے افضل ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اس میں ان کو اسلام پر، ان سے اسلام سے خارج مان رہے ہیں، ان پر کفر کے فتاوے ڈال رہے ہیں، اور کن کن القاب و آداب اور کن کن چیزوں سے نواز رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور ان کو چھوڑیے، ان کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتی ہیں، بعض دفعہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں جو ہے بالکل ہی نازیبا ہوتے اور جو سلف صالحین یا صحابہ کرام کے لیے بالکل ہی مناسب نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم گالیاں نہ دو۔ اور کیا فرمایا؟ آپ دیکھیے ان کا مقام دیکھیے، کہا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے، ذرا غور کیجیے، احد کا پہاڑ چھوٹا ہے، آپ سب لوگ جا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اتنا سونا خرچ کر ڈالے تو
صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر جو آپ یوں لیتے ہیں اپنے، اس کے برابر بھی نہیں پہنچتا. اگر انہوں نے اتنا ایک مد خرچ کیا ہے، اس کے برابر آپ کا وہ احد پہاڑ کا سونا نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ ان کا جو اخلاص تھا، اور وہ اپنی ضرورت کے باوجود جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر غریبوں محتاجوں کو کھلا دیتے تھے، خود بھوکے رہ کر اور جو ہے اپنا پھٹا پرانا پہن کر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے جو خرچ کرتے تھے، ان کے تقوی، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقام کو بلند کیا ہے. اور کہا تم میں سے کوئی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو ہے، اور اس کے آدھے بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل، لا یستوی منکم من انفق، کہتے ہیں کہ کوئی وہ شخص جو ہے تم میں سے برابر نہیں ہو سکتا ہے جو فتح سے پہلے خرچ کیا. من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى. کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی اور قتال کیا، ان کے مقام اور مرتبے کو اس کے بعد کے لوگوں نے جو خرچ کیا، قتال کیا، تو وہ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. کس کے؟ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جو کچھ کیا. جب اسلام ذرا کمزوری کی حالت میں نظر آتا تھا، اہل اسلام کمزور نظر آتے تھے، ان کو ہر چیز کی ضرورت تھی، دنیا میں کوئی تسلیم کرنے والا نہیں تھا، انہیں ہر طرف سے ان کے اوپر دباؤ تھا، ہر طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انہیں دنیا تسلیم ہی نہیں کر رہی تھی ایسے حالات میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن جو اس کے بعد بھی خرچ رہے ہیں ان کا بھی اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، انہیں بھی دے گا، لیکن وہ اجر نہیں ملے گا جو ان کو ملا ہے. اس لیے کہ انسان، آپ ویسے عام طور پر حالات اور ضرورت اور ظروف کے اعتبار سے انسان کی نیکی بڑھ جاتی ہے جب وہ خرچ کرتا ہے. انسان کے لیے ایک وقت ہے کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ایسے میں آپ کے پاس پیسہ ہے، نہیں خرچ کر رہے ہیں، لیکن جب لوگوں کے پاس ہے اس وقت آپ خرچ کر رہے ہیں تو اتنا وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جتنا جب لوگوں کے پاس پریشانیاں ہیں، بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں، ننگے ہیں، اس وقت آپ نہیں خرچ کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت ضرورت زیادہ تھی. تو اگر آپ عام حالات میں اس سے زیادہ خرچ کریں تو وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جو اس وقت ملتا جبکہ لوگ ننگے اور بھوکے تھے، یا جن لوگوں نے اس وقت خرچ کیا ان کے برابر آپ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو ہے صحابہ کرام کی فضیلت تھی. اور ان میں میرے دوستو، ان صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. صحابہ کرام کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، مدحشتائش قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہیں، تو ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن صحابہ کرام میں جو ہے بعض سے افضل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر، اور جو ہے خود صحابہ کرام کے اقوال کی بنیاد پر، اور اس کے بعد ائمہ اور مورخین اور جو ہے محدثین نے جو ہے دلائل نظر کے ان کی روشنی میں صحابہ کرام جو ہے میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں. اور ان میں سب سے افضل کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بات پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہی ترتیب ہے، اور بلکہ خلافت کی بھی اسی ترتیب پر امت کا اجماع ہے. اگر سے بعض لوگ اس کے خلاف حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ زیادہ مستحق ہے حضرت علی، لیکن جو ہے علماء امت کا اس پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ جو ہے یہی ترتیب، جس ترتیب سے وہ خلیفہ بنے، اور جو ہے یہ اسی ترتیب پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے، اور اسی ترتیب سے ان کی فضیلت بھی ہے.
جو ہے. تو میرے دوستو صحابہ کرام میں یہ سب سے افضل لوگ ہیں. اور آپ نے جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی سیرت آپ کو پہلے سن چکے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت آپ مختصر طور پر سن سکے ہیں. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی سیرت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ورنہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. کئی ایک درس چاہیے جو ہے ایک خلیفہ کے لیے, لیکن بڑے ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو تیسرے ہمارے خلیفہ حضرت عثمان غنی یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تیسرے خلیفہ حضرت میں نے چوتھا کہا کیا, تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کی پیدائش جو ہے عام الفیل کے 6 سال بعد تقریباً ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام سے پہلے ہی وہ بہت سارے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کے مالک تھے, اور بڑے ہی بردبار, حلیم, اور پہلے ہی سے ان کے اندر جود و سخا کی صفت پائی جاتی تھی, اور لوگوں کے اندر بڑا ہی اثر و رسوخ تھا, اور بڑے ہی سنجیدہ اور بڑے ہی جو ہے اچھے تصور کیے جاتے تھے اسلام سے پہلے ہی. اور اسلام لانے کے بعد جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کو لیا, دین کو لیا, تو اس میں مزید جو ہے اضافہ ہو گیا, اور آپ کی جو اوصاف حمیدہ تھے اس میں آپ یوں پہلے یہ 4 چاند لگ گئے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کسی بھی نیک کام میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, اور ساتھ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے, متوسط قد و قامت کے جو ہے مالک تھے جو ہے, اور ایک بڑی خصوصیت آپ کی تھی کہ آپ بہت باحیا انسان تھے. آپ جانتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے, اور یہ قابل تعریف ایک صفت ہے حیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائی جاتی تھی. بلکہ جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے, میرے گھر میں, اور لیٹے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں. آپ اسی طرح لیٹے رہتے ہیں جبکہ آپ کی پنڈلیاں اور آپ کا پیر کچھ کھلا ہوا رہتا ہے, اور وہ آتے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں, آپ اسی ہاتھ میں اجازت دیتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں تو آپ اٹھ جاتے ہیں, اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, اپنے کپڑے صحیح کر لیتے ہیں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں. جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں, عائشہ پوچھتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, آپ ویسے ہی رہے, عمر آئے ویسے ہی رہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ نے اپنی تیاری کر لی, اپنے پیر کو ڈھک لیا جو ہے, اور اس سے پہلے آپ نہیں ہلے, آپ اپنی جگہ پر مستقر رہے, بیٹھے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں؟ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں؟ اور اسی طرح حیا کے ساتھ آپ کے اندر اللہ کا خوف اور جہنم کے عذاب کا بڑا خوف تھا. آپ بڑے جو ہے آپ کے اندر رقت پائی جاتی تھی. خاص طور پہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی کی مٹی میں شامل ہوتے تھے, قبر پر پہنچتے تھے, تو آپ کے آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور آپ کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی روتے روتے. بعض صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تو نہیں روتے, لیکن قبر کا تذکرہ ہوتا ہے یا اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس قدر زار و قطار روتے ہیں. تو وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میرے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان اول منازل الآخرہ القبر, آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. اور اگر جو قبر کا مرحلہ جس کے لیے آسان ہو گیا وہ اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہوگا.
اور کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک اور ڈراؤنا کسی منظر کو نہیں دیکھا ہے۔ اور ویسے بھی آپ ذرا تصور کریں قبر کا جو مرحلہ ہے، قبر کے جو حالات ہیں، ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ ایک شخص جو ابھی اپنے اہل و عیال میں تھا، خوش و خرم تھا، اس کا گھر بھی اچھا ہے، اس کے پاس پراپرٹی بھی، اس کے کپڑے بھی اچھے، اس کا شکن نہیں مٹتا کپڑے کا، چمک دمک ہر چیز، چہرہ مورا، ہر چیز صفائی ستھرائی، اچھے سے خوشبو لگاتا ہے، بہترین صابن سے نہاتا ہے، بہترین بستر پہ آرام کرتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کو جب تدفین کرتے ہیں ایسی چھوٹی سی جگہ میں، ذرا آپ تصور کریں، چھوٹی سی جگہ جہاں وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، جو بغلی قبر ہوتی وہ بہت اس طرح ہوتی کہ آدمی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، ذرا آپ تصور کریں، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی آپ کا ہمدرد ہے، نہ پرسان حال ہے، نہ پنکھا ہے، نہ بجلی ہے، نہ بتی ہے، چھوٹا سا اندھیرا۔ ذرا تصور کریں، صرف اتنے بڑے حال میں آپ کو بند کر دیا جائے، لائٹ آف کر دی جائے، ایک رات کے لیے یہاں رہیے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور قبر کا معاملہ میرے دوستوں، تو اس لیے دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے قبر کے معاملے کو دیکھ کر کے بہت روتے تھے جو ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 150 حدیثیں روایت کی ہیں، 146 یا اس سے کچھ کم و بیش جو ہے حدیثیں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے شخص کو، ابھی وہ آخر میں آئے گا جو آپ کو جس طرح ظالمانہ طور پر آپ کو شہید کیا گیا، آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تعلیم دی ہو، آپ کی حدیثوں کو لے کر امت کو پہنچایا ہو، لوگوں کو پہنچایا ہو، اور ان حدیثوں کا، اس نشر علم کا ثواب اسے قیامت تک ملنے والا ہو، ایسے شخص پر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ ایسے شخص کے خلاف کوئی زبان درازی کر سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں، صدقہ جاریہ، اور ایک علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یا ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ والدین کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کا ثواب۔ اب یہ علم، اب ظاہر ہے یہ حدیث جب تک لوگوں میں پڑھاتی جائیں گی، جو ہے لوگ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب انہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کے حصے کی فضیلت ہے جو ہے۔ اور اسی طرح ہجرت کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ مہاجرین کا ایک الگ مقام رکھا گیا ہے، صحابہ کرام میں مہاجرین کا مقام اور دیگر لوگوں سے الگ رکھا گیا ہے، سب سے افضل قرار دیا گیا، اور بہت ساری آیات اور احادیث اور نصوص ایسے پائے جاتے ہیں جن میں مہاجرین کی مدح و ستائش کی گئی ہے، ان کے انعام و اکرام کا جو ہے ذکر فرمایا گیا ہے اللہ کے پاس، ان کے مقام و مرتبے، ان کی عظمت اور فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس عظمت اور فضیلت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار حاصل کیا، ایک بار حبشہ کی طرف ہجرت کی انہوں نے، اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ سعادت مندی اور یہ خوش نصیبی انہیں 2 بار حاصل ہوا۔ ذرا آپ دیکھیں، غور کریں کہ 2 بار حاصل ہو جاتی ہے انہیں، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اہل و عیال یا آپ کی رشتہ داری اور قرابت داری میں لوگ اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور اسے باعث شرف سمجھتے تھے کہ کسی ناحیے سے جو ہے ہمارا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کا رشتہ آپ سے، یا آپ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، آپ کے قرابت داروں میں ہو جائے، تاکہ آپ سے ایک نسبت، ایک رشتہ داری ہو جائے، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قرابت داری کی وجہ سے ان پر رحم کر دے اور آسانیاں فرما دے۔ یہ لوگوں کی خواہش اور تمنا ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوہرے رشتے کا شرف حاصل ہے کہ نہیں؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے، رقیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ ان کی وفات کی تو کس سے؟ ام کلثوم سے شادی کی۔ تو یہ 2 شرف ان کو حاصل۔ اور اس سے بھی بڑی بات، ایک نبی کہہ رہا ہے کہ عثمان اگر میری 3ری بیٹی باقی ہوتی
تو میں اس سے بھی تم سے بیاہ دیتا۔ آپ دیکھیں یہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے، اور یہ ان کے اوصاف حمیدہ تھے، اخلاق حسنہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صبر، ان کے جو ہے ان کا حلم، بردباری، اور جو ہے ان کا تقوی، پرہیزگاری اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کی کہا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی جو ہے تم سے بیاہ دیتا، اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ یہ شرط کی بات نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فضیلت کی بات نہیں ہے کہ ایک نبی کہہ رہا ہے، اور اسی لیے ان کو 2 شادیوں کے لیے سے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، اسی لیے ان کو کیا کہا رہا ہے؟ ذو النورین کا خطاب ملا، ذو النورین کا خطاب انہیں دیا گیا۔ اور ان کی فضیلت دیکھیے، جنگ بدر میں وہ شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی بیوی بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کی تم عیادت کرو، تیمارداری کرو، اور تمہیں کیا ملے گا؟ کہا کہ جتنا اجر ایک میں شامل ہونے والے صحابی کو ملے گا وہی تمہیں ملے گا، اور جو اس کا حصہ ملے گا اتنا حصہ تمہیں بھی ملے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ایک جو ہے جو اس میں حاضر ہوا ہے جنگ بدر میں، جو ہے جو اجر اس کو ملے گا اور جو اس کا حصہ رکھا جائے گا وہی تمہارا ہوگا۔ یعنی ابھی وہ مدینے میں ہیں، اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے ہیں جو ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف انہیں دیا اور یہ فضیلت انہیں دی جو ہے۔ اور اس کے بعد یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان میں، بلکہ بیعت رضوان انہی کے لیے ہوا۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے تھے اور جنہوں نے ظالمانہ طور پر ان کی شہادت کی، وہ ان چیزوں کو ان کے معائب کے طور پر، نقائص کے طور پر بیان کرتے ہیں اور ان کی کمیوں کے طور پر گناتے ہیں، جبکہ یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے، ان کے لیے فضیلت کی چیزیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے بیعت رضوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت کس وقت لینی شروع کی؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکہ میں گئے اور انہیں آنے میں تاخیر ہو گئی، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے آپ کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب یہ بات آ گئی تو انہوں نے لوگوں سے بیعت لینی شروع کی کہ ہم بغیر انتقام لیے، بغیر لڑائی کیے نہیں جائیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، ان کی بیعت آپ نے خود کی۔ آتا ہے کہ اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور بائیں ہاتھ پر رکھے کہا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا میرے دوستوں؟ عثمان کا۔ یہ شرف کی بات نہیں ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنے سعادت مند اور کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے یہ خلیفہ راشد اور یہ خلیفہ ثالث ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو، اور پھر بعد میں وہ آ جاتے ہیں اور وہ بھی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت میں شامل ہوتے ہیں جو ہے۔ اور آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض مورخین نے لکھا کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف حضرت عمر کو کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول میرا وہاں کوئی نہیں ہے اور شاید مجھے وہ پذیرائی نہیں ملے گی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ میں کہ آپ جائیے ان سے عمرے کی یا صلح مصالحت کی بات کریں۔ حضرت عثمان غنی جیسے ہی نکلے کچھ دور گئے، لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور پرجوش استقبال کیا، سواریاں تک بھی اپنی سواریوں پر بٹھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے اور قریش مکہ کے سرداران سے آپ کی میٹنگ کروائی، آپ کو بیٹھایا، یہاں تک کہ کہا آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، آپ چاہیں تو جو ہے بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ چاہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت انہیں دی تھی، جو ان کی فضیلت تھی اور جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بغیر اللہ کے رسول کے میں اکیلا طواف نہیں کر سکتا۔ دیکھیے یہ دل تھا، یہ تقویٰ تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں آئے، ہم ان کے ساتھ آئے، ان کی رہبری میں، ان کی اقتداء میں ہم آئے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہاں ہم آگے بڑھ کر کے طواف کر لیں۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں. یہ ان کا ایمان تھا, یہ ان کا تقویٰ تھا, یہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی ان کی, ان کا پیار تھا یہ, اور یہ ایمان کی مضبوطی تھی کہ اپنے رسول کے بغیر جو ہے وہ طواف کرنا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا, بلکہ اللہ اور کے رسول سے آگے بڑھنا اسے تصور کیا اور کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہا اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اس پہ قائم ہو گئے اور کہا جب تک ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں ہم نہیں کریں گے, آپ کے بغیر ہم طواف نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ پر چڑھے. پہاڑ تھر تھرانے لگا, اس میں حرکت پیدا ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, پہاڑ سے مخاطب ہو کے ثابت رہ جائے, استقرار پر رہا, اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں, ایک صدیق 2 شہید ہیں. چنانچہ وہ اپنی جگہ رک گیا. آپ دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی گواہی دی کہ وہ ان کو شہادت ملے گی, اور ان کی یہ فضیلت بیان کی جو ہے یہ سب ان کے لیے شرف اور خوش نصیبی کی بات ہے میرے دوستوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اعلان کیا کہ ہمیں مال چاہیے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے, جب بھی کیا بھرپور تعاون کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی توسیع کے لیے جب اعلان ہوا سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کہا کہ میں زمین خرید کے اللہ کے رسول دوں گا اور جس میں توسیع, اور اپنی خلافت میں بھی انہوں نے جو ہے اس کی توسیع, مسجد نبی کی توسیع فرمائی. اور یہ توسیع فرما کر آپ کو پتا ہے کہ مسجد کے لیے جو خرچ کرے اسے بنائے. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جنت کے حقدار ہو گئے, جنت کے حقدار ہو گئے. اسی طرح آپ کو مشہور چیز معلوم ہے کہ ایک بیر روما جو تھا جس کا پانی جو ہے بکتا تھا, لوگ خرید کر پانی پیتے تھے, مسلمان کافی پریشان تھے, پانی خرید کر پیا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے بیر روما کو, ایک روایت میں آتا ہے کہ کھود لے یا بیر روما کو خرید لے, فلہ الجنہ, یا اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے لیے جنت میں ایک چشمے کا وعدہ کرتا ہوں. بھاری قیمت دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید لیا اور عام کر دیا کہ پیو پانی, سارے لوگ فری میں پیو, کوئی پیسہ نہیں اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت اس کے ساتھ بھی مل گئی کہ نہیں مل گئی. اسی طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور بشارت دیتے ہیں جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دروازے پر متعین کر دیا اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کون ہے, دروازہ کھول دو, بشروا بالجنہ, اور جنت کی بشارت دو. کہتے میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر تھے, میں نے جو ہے انہیں جنت کی بشارت دی. اور اس کے بعد دوسرا شخص آیا, اللہ کے رسول نے کہا کہ دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دو. کہنے میں دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور انہیں جنت کی بشارت دی. تیسری بار جو شخص آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھول دو, جنت کی بشارت دو, اور یہ بھی کہو کہ تمہیں ایک مصیبت پہنچے گی اور تمہارے زمانے میں ایک فتنہ قائم ہوگا جس سے تم دو چار ہو گے. وہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھول کر جنت کی بشارت دی اور یہ بات بتائی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا اللہ مستعان, اللہ ہی مدد کرنے والا اور کافی ہمارے لیے واقعی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی انہیں جنت کی بشارت دی میرے دوستو. اور یعنی کئی بار اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ میرے بعض صحابہ کو بلاؤ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں ابو بکر کو بلاؤ, انہوں نے کہا نہیں. تو کہتی ہیں عمر کو بلاؤ, کہا نہیں. تو کہا عثمان کو بلاؤ, تو آپ نے کہا ہاں. تو کہتی ہیں جب بلایا تو ان کو الگ کر کے تھوڑا سا
کچھ بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کہتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بدل رہا تھا. یہ تغیر لون وجہی آپ کے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے یہ پتا چلا کہ وہی بات جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور بیان کی تھی وہی بات ان کو پھر بتائی اور صبر کا عہد لیا کہ تم صبر کر لینا جو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ بار انہیں بار بار جنت کی انہیں بشارت دی. یہ ان کی سعادت تھی, یہ ان کی خوش نصیبی تھی اور یہ ان کا تقوی تھا, ان کی بردباری تھی, ان کا ایمان تھا اور ان کی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہوا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ جیش العسرہ جسے تنگی یا مشکل کا لشکر کہا جاتا ہے یا جنگ کہا جاتا ہے جو ہے, اور خود قرآن نے اسے ساعت العسرہ کے نام سے یعنی مشکل گھڑی اور مشکل وقت سے اسے یاد کیا ہے. قرآن نے جو جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تیاری شروع کی اور انتہائی مشکل حالات تھی, گرمی کا زمانہ تھا, لوگوں کے پاس قحط کا بھی زمانہ تھا, کھانے پینے کی کمی تھی اور وہ وقت تھا کہ جو تھوڑا بہت پھل لوگوں کے باغوں میں تھا اسے توڑنے کا بھی وقت تھا. اور اسی وقت میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگ کا اعلان فرما دیا کہ ہمیں روم کی طرف جانا ہے جنگ کا. اس میں ایسے حالات میں صحابہ کرام نے تیاری کرنی شروع کی لیکن مال و اسباب کی قلت تھی. ان کی فراہمی کے لیے اللہ کے رسول نے لوگوں کو جوش اور ولولہ دیا اور ان کا جو ہے انہیں جو ہے اس پر کہ اس میں حصہ لینے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, یہ سارے صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیا, سب سے بڑھ کر. پہلے آتا ہے کہ پہلے انہوں نے 300 اونٹ کچھ دیے اور 1000 دینار, لیکن اس کے بعد میں پڑھ رہا تھا جو ہے الرحیق المختوم, تو اس میں ہے کہ کل یعنی ٹوٹل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اونٹ دیے وہ 900 تھے. یعنی 900 اونٹ آپ نے جو ہے اس جنگ اسرا کے لیے غزوہ تبوک کے لیے انہوں نے 900 اونٹ دے دیے اور 100 گھوڑے دی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. آپ ذرا غور کریں کہ ایک ہی شخص جو ہے ایک جنگ کے لیے اللہ کے راستے میں اتنا کچھ خرچ, 900 اونٹ کی قیمت آپ ذرا سمجھیے. ایک اونٹ نہیں دے سکتے, نہ خرید سکتے. 900 اونٹ کی کا انتظام فرمایا اور 100 گھوڑے, اور اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے جو دینار دیا اس کا وزن 5.5 کلو سونا اور 29.5 کلو تقریباً چاندی دیا. یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان کا عمل بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ذرا غور کریں, آپ دیکھیں یہ تھی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی, یہ تھا ان کا ایثار, یہ تھا ان کا جذبہ, یہ تھی جو ہے اللہ سے ان کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس دین سے محبت کہ اپنا زیادہ سے زیادہ بلکہ سب کچھ نچھاور کرنا جو ہے کرنا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں. بلکہ بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا, جب بھی اعلان کرتے یہ کھڑے ہو جاتے کہ اللہ کے رسول ہم ہیں, ہم خرچ کریں گے. اللہ کے رسول کبھی کبھی کہتے تھے عثمان بیٹھ جاؤ, دوسروں کو بھی موقع. یہ جذبہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے. اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ان کے ساتھ ہمیشہ مشارت میں شریک رہے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو اپنے سے قریب رکھا اور یہ کبھی بھی مخالفت نہیں کی بلکہ بعد مورخین نے لکھا
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود زبان نے فرمایا ما خالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابا بکر ولا عمر منذ ما اسلم. اسلام کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کبھی نہیں کی، آپ کے حکم کے جو ہے آپ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں گیا، آپ کے حکم عدولی کبھی بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو چھوڑیے، آپ تو رسول تھے، آپ پر ایمان لایا تھا، میں نے حضرت ابوبکر و عمر کی بھی مخالفت نہیں کی. انہیں ہمیشہ اچھے مشورے دیے، انہیں نصیحت کی باتیں کی، جب بھی انہوں نے مشورہ طلب کیا تو یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق، آپ کی سوچ اور آپ کا تعاون لوگوں کے ساتھ، اور آپ کا کردار اور آپ کا گفتار اور آپ کے اعمال یہ تھے لوگوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کے بعد صحابہ کے ساتھ. اب آپ ذرا تصور کریں کہ جب یہ ان کی اس وقت حالت تھی، تو جب خود یہ جو ہے خلیفہ بنا دیے گئے ہوں گے تو ان کا کتنا جو ہے ایثار رہا ہوگا، کتنی قربانی رہی ہوگی اس امت کے لیے اور اس امت کے لوگوں کے لیے اور ان کے پوری رعایا کے لیے اور ان کے اس امت کی جو ہے باغ ڈور سنبھالنے اور اس کے انتظام و انصرام کے لیے کتنی قربانی دی ہوگی اور کتنا تگو دو کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو متعین کیا تھا، ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے چکے تھے. عام صحابہ بھی نہیں تھے، یہ چوٹی کے لوگ تھے، یہ اچھے لوگ تھے، مبشرین بالجنہ. ان لوگوں کو متعین کیا، 5 یا 6 لوگوں کو غالباً، اور کہا تم مشورہ کر کے آپس میں خلیفہ بنا. ان میں سب نے باتفاق رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا. یعنی ان سب نے اپنے سے افضل کس کو مانا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جو ہے انہیں اپنا خلیفہ چن لیا. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی عمدہ انداز میں خلافت کا کام کیا. آپ جس ناحیے سے بھی دیکھیں گے آپ کو، چاہے وہ تعلیم کے انتظامات ہوں، چاہے امت کے اندر اتحاد و اتفاق کی بات ہو، چاہے بیت المال کا معاملہ ہو، چاہے فقراء و مہاجرین کا معاملہ ہو، غرضے کی کسی پر طور پر بھی دیکھیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتظام و انصرام تھا اور جو آپ کی تگودو تھی لوگوں کو آرام پہنچانے کی اور دین کے نشر و اشاعت کے لیے جو جد و جہد تھی، وہ بڑے عمدہ انداز میں آپ چلا رہے تھے، بڑے عمدہ انداز میں اس کو آگے بڑھا رہے تھے، بڑے عمدہ انداز میں اس کو پیش کر رہے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات کا سلسلہ چلا تو وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. بہت سارے مالک اور بہت سارے مقامات کو جو ہے مسلمان فتح کرتے جا رہے تھے. اور یہی وہ چیز تھی کہ جو منافقوں کے آنکھوں میں چبھ رہی تھی، یہی وہ چیز تھی جو ان کو چین نہیں دے رہی تھی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف الزامات انہوں نے عائد کرنے شروع کیے جو ہے. جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ باتیں بتائیں، یہ تمام کو بڑے عمدہ انداز میں کیا. اور ان کا ایک بڑا نمایاں کام تھا جو انہوں نے مصحف کو جو ہے قریش کی زبان میں ایک ہی قرات پر جمع کر دیا. آپ کو پتا ہے حضرت حسیبہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس وقت امت جو ہے قرب و جوار اور مختلف علاقے میں امت کے لوگ پھیل چکے ہیں، اور ہر ایک کے پاس یا ہر علاقے میں الگ الگ نسخہ، ہر شخص کے پاس الگ الگ قرآن کے قرأت اور قرآن کے نسخے پائے جاتے ہیں، اور لوگ الگ الگ اس کی قرأت پر عمل کر رہے ہیں. اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسی طرح معاملہ رہا تو امت میں ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ ایک ہی مصحف پر لوگوں کو جمع کر دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات کو تسلیم کی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے اور چند دوسرے صحابہ کرام جو اس کے ماہر تھے ان کی جو ہے قیادت میں ایک مصحف
جو قریش کی قرت پر تھا، جسے مصحف عثمانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے تیار کرایا اور تمام نسخوں کو منسوخ کر کے اسی نسخے کی کاپی کروا کے تمام جگہوں پر، تمام علاقوں میں بھیج دیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر اختلاف نہ ہو، اور اسی قرت پر، اس لیے کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا اور اسی زبان میں لوگ پڑھیں اور اسی پر عمل کریں، اور یہ ایک اچھا اقدام تھا۔ جبکہ دوسرے لوگ جو ان کے مخالف تھے، منافقین تھے اور جو بلوائی تھے، جو فتنہ پرور لوگ تھے، وہ اس کو عیب کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، جو لوگ حضرت عثمان کے خلاف اعتراض کرتے تھے کہ دوسرے نسخوں کو کیوں منسوخ کیا جو ہے اور کیوں نہیں ختم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں خلیفہ ہوتا اس جگہ پر، اس کے مقام پر، اور میرے ہاتھ میں ولایت ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے کیا، اور یہ انہوں نے صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے کیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آج آپ دیکھیں کہ آج کے جو مسلمان ہیں، جو امت ہیں، یہ اماموں میں بٹ کر کے کتنا بڑا فتنہ ایک ہے، جو اماموں کو اپنے الگ الگ بنا لیا، مانتے ایک اللہ کو ہیں، ایک رسول کی امت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہی دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہی قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں اختلافات کتنے ہیں، اختلافات کی نہیں، کتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسی امت کے کچھ لوگ ایک جو ہے دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور جو ہے اپنی مساجد اور مدارس کے دروازے دوسرے کے لیے بند نہیں کیے ہوئے ہیں، صرف امام میں اختلاف کی وجہ سے، الگ امام ماننے کی وجہ سے۔ اگر قرآن میں ہی اختلاف ہو جاتا، قرآن کے معنی و مفاہیم کو الگ کر لیتے، قرآن کی قرأت الگ ہونے کی وجہ سے اس کے معنی و مفاہیم کو الگ الگ سمجھتے، تو امت کا کیا حال ہوتا؟ ذرا آپ تصور کریں۔ تو اتنا عمدہ اور اتنا کار نمایاں کرنے کے باوجود بھی جو اللہ کے دشمن تھے، جو اسلام اور مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو اسلام کے غلبے اور سطوت کو گوارا نہیں کر پا رہے تھے، اور اسلام کی ترقی ہضم ان کو نہیں ہو پا رہی تھی، تو وہ انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بتاتے تھے اور اس کے خلاف تصور کرتے تھے اسے کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا ہے جو ہے انہوں نے کیا ہے، جبکہ اس کام کے خود اس کے بعد جن پر ان لوگوں نے بھی بیعت کی تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو ہے دفاع کیا۔ ابھی باتیں تو کچھ اور بھی ہیں اور شاید آج ختم نہیں ہو پائیں گی، اس لیے باقی باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس کے لیے رکھتے ہیں، اور آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو ہے، اس لیے کہ آپ کے شہادت کا جو مسئلہ ہے اور کچھ اور جو آپ کے کارہائے نمایاں ہم کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اس لیے انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا کہ اللہ تو ہمیں بار بار صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور انہی کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما، انہی کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جس طرح انہوں نے سمجھا اسی طرح ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جس طرح انہوں نے جو ہے تجھ سے محبت کی، تیرے رسول سے محبت کی، اسی طرح ہمیں بھی محبت کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمیں ان کی اقتداء کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جو مزدہ تو نے انہیں سنایا ہے اسی مزدے کا شرف ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی وہ عمل، اس عمل کی توفیق دے جس سے ہم بھی ان کے زمرے میں شامل ہو سکیں، ان کے ساتھ رہ سکیں اور ان کے ساتھ تیری رضا پا سکیں اور تیری جنت کے حقدار بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة